عالیہ نے زندگی میں چیخنا بہت پہلے ہی چھوڑ دیا تھا۔ وہ جان چکی تھی کہ جن گھروں میں غربت بسیرا کر لے وہاں آوازیں نہیں صرف برداشت زندہ رہتی ہے۔ کراچی کے ایک تنگ سے فلیٹ میں جہاں دیواروں پر نمی کے نشان اور چھت پر پرانے پنکھے کی چرچراہٹ تھی، عالیہ اپنی ماں زینب اور 16 سالہ بھائی حمزہ کے ساتھ رہتی تھی۔ عالیہ کے ابو کو گزرے ہوئے کئی سال بیت چکے تھے، مگر اس کی کمی آج بھی ہر سانس میں محسوس ہوتی تھی۔ عالیہ نے خواب دیکھنا سیکھا تھا مگر انہیں پورا کرنے کی اجازت نہیں ملی تھی۔ زینب بی بی نے ساری زندگی ایک ہی دعا مانگی تھی، یا اللہ میرے بچوں کو میرے جیسی زندگی نہ دینا۔ سلائی مشین اس کی ساتھی تھی اور تھکن اس کا زیور۔ عالیہ نے کئی راتیں ماں کے ہاتھوں میں سوئی چبھتے دیکھی تھیں مگر ماں کے چہرے پر شکوہ کبھی نہیں دیکھا۔ یہی وجہ تھی کہ عالیہ نے کالج کے بعد پڑھائی چھوڑ دی۔ وہ ماں کا سہارا بننا چاہتی تھی، وہ ماں کا بوجھ بننے سے ڈرتی تھی۔ دوسری طرف شہر کے پوش علاقے میں واقع شیشے اور روشنیوں سے بھرے بنگلے میں احسان رہتا تھا۔ دولت، گاڑیاں، بزنس، سب کچھ تھا سوائے سکون کے۔ ماں کے انتقال کے بعد وہ شخص بن گیا تھا جو مسکراتا تو تھا مگر ہنستا نہیں تھا۔ اس کا باپ فواد ملک ایک سخت دل تاجر جذبات کو کمزوری سمجھتا تھا۔ محبت نے تمہاری ماں کو مار دیا، یہ جملہ احسان کے کانوں میں آج بھی گونجتا تھا۔ میں جاب انٹرویو کے لیے گئی تھی۔ NGO۔ عالیہ ایک سفید سادہ شلوار قمیض میں، ہاتھ میں فائل، آنکھوں میں گھبراہٹ۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہی جگہ اس کی زندگی کا رخ بدل دینے والی ہے۔ احسان وہاں بطور ڈونر آیا ہوا تھا۔ اس کی نظر عالیہ پر ٹھہر گئی، اس لڑکی پر جو شور میں بھی خاموش تھی۔ یہ محبت نہیں تھی، یہ پہچان تھی۔ احسان نے پہلی بار کسی لڑکی میں اپنا عکس دیکھا، اکیلا، مضبوط، دکھائی دینے والا مگر اندر سے ٹوٹا ہوا۔ اور عالیہ نے پہلی بار کسی امیر شخص میں غرور نہیں دیکھا تھا۔ یہی بات خطرناک تھی۔ عالیہ کو نوکری مل گئی۔ وہ احسان سے کم ہی بات کرتی مگر ہر بار شکر گزاری اس کی آنکھوں میں ہوتی۔ ایک دن حمزہ کا حادثہ ہو گیا۔ اسپتال، دوائیں، فیس، سب کچھ عالیہ کی پہنچ سے باہر تھا۔ اگلے دن اسپتال کی فائل پر لکھا تھا بلز پیڈ، کوئی نام نہیں تھا۔ عالیہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور پہلی بار دل سے دعا کی۔ احسان نے خود کو قریب آنے سے روکا۔ وہ جانتا تھا کہ جو قریب آتا ہے وہی سب سے پہلے چھوڑتا ہے مگر عالیہ کا سادہ پن اس کی دیواروں میں درار ڈال رہا تھا۔ ماہین احسان کی سابق محبت تھی۔ وہ واپس آئی ایک بار پھر داغوں کے ساتھ۔ فواد ملک خوش تھا کہ یہ رشتہ اس کے معیار کے مطابق تھا اور عالیہ، وہ ایک بار پھر خاموش ہو گئی۔ دفتر میں شور مچ گیا۔ فنڈز میں گڑبڑ کا الزام عالیہ پر لگا۔ ثبوت جعلی تھے مگر الزام سچا لگ رہا تھا۔ احسان جانتا تھا کہ وہ بے قصور ہے مگر اس کے باپ کی خاموشی سب سے بڑا فیصلہ تھی۔ عالیہ کی نوکری گئی، اس کی عزت گئی اور اس کا یقین بھی۔ عالیہ نے شہر چھوڑ دیا۔ احسان اسے روک سکتا تھا مگر اس نے دیر کر دی۔ کچھ لوگ محبت نہیں ہوتے، عالیہ نے جاتے ہوئے کہا، وہ صرف سبق ہوتے ہیں۔ عالیہ کے جانے کے بعد احسان کی زندگی میں خاموشی اتر آئی مگر یہ خاموشی سکون نہیں تھی، یہ ایک ایسی چیخ تھی جو اندر ہی اندر انسان کو کھا جاتی ہے۔ وہ ہر روز آفس جاتا، فائلوں پر دستخط کرتا، میٹنگز میں بیٹھتا مگر اس کی آنکھیں بار بار دروازے کی طرف اٹھ جاتی، جیسے کوئی آ کے کہہ دے وہ واپس آ گئی ہے مگر کوئی نہیں آتا تھا۔ ماہین اب بھی اس کے آس پاس تھی مگر احسان کے لیے وہ صرف ایک پرانا صفحہ تھی جس پر لکھی تحریر اب معنی نہیں رکھتی تھی۔ ایک رات احسان نے خود سے سچ بول دیا، میں ہار گیا ہوں، میں نے اپنی زندگی خود کھو دی ہے۔ فواد ملک نے ایک دن احسان کو اپنے سامنے بٹھایا، ماہین سے نکاح کر لو، یہ حکم تھا، مشورہ نہیں۔ احسان نے پہلی بار آواز بلند کی، میں اس لڑکی سے محبت نہیں کرتا۔ فواد ملک چونکا۔
मोहब्बत, तुम अब भी इन गरीब ख्वाबों में जीते हो? एहसान ने आहिस्ता मगर मजबूत लहजे में कहा। जिस लड़की को आपने जलील करवाया वही मेरी इज्जत थी। ये अल्फाज फवाद मलिक के लिए तमाचा थे। लाहौर आलिया के लिए नया शहर था, मगर दुख वही पुराना। वो एक सरकारी स्कूल में टीचर बन गई थी। बच्चों की मासूम हंसी उसे जीने का हौसला देती, मगर माँ ज़ैनब अक्सर कहती, बेटा, अल्लाह अगर कुछ छीनता है तो बेहतर देने के लिए। मगर आलिया जानती थी कुछ खला किसी चीज़ से नहीं भरते। वो अब भी रातों को जागती और दिल ही दिल में एक ही दुआ दोहराती, या अल्लाह, मुझे मजबूत रखना, कमज़ोर नहीं। कराची में एक ऑडिट रिपोर्ट आई। फंड्स स्कैंडल का असल मुजरिम पकड़ा गया। तमाम इल्ज़ाम झूठे साबित हुए। फवाद मलिक के हाथ कांप गए। उसे पहली बार एहसास हुआ कि ताकत हमेशा हक नहीं होती। और एहसान, वो सच हाथ में लेकर आलिया को ढूंढने निकल पड़ा। लाहौर के एक सादा से स्कूल के बाहर आलिया बच्चों को अलविदा कह रही थी कि एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी, आलिया। वो पलटी तो वक्त जैसे रुक गया। सामने एहसान खड़ा था, वही, मगर बदला हुआ। आंखों में गुरूर नहीं था, सिर्फ नदामत थी। एहसान ने सब सच कह दिया, अपनी खामोशी, अपनी बुज़दिली और अपने बाप के सामने हार। आलिया खामोशी से सुनती रही, फिर बोली, अगर आपकी मोहब्बत ने मुझे तोड़ दिया था, अब मैं दोबारा टूटने की हिम्मत नहीं रखती। एहसान की आंखों से आंसू निकल गए। मैं तुम्हारी ज़िंदगी बनना चाहता हूँ, तुम्हारा ज़ख्म नहीं। ज़ैनब बीबी ने एहसान को गौर से देखा, फिर कहा, मैं अपनी बेटी को अमीर घर में नहीं, महफूज हाथों में देना चाहती हूँ। एहसान ने सर झुका दिया, मैं वादा नहीं, यकीन दूंगा। यही फैसला था। न बड़ी तकरीब, न दिखावा, सादा निकाह, सफ़ेद जोड़ा और आंखों में सच। काजी ने पूछा, कबूल है? आलिया ने लम्हा भर तौक़ुफ़ किया, फिर आहिस्ता कहा, कबूल है। छत पर खड़े लाहौर की ठंडी हवा में एहसान ने आलिया का हाथ थामा। तुम मेरी ज़िंदगी हो, उसने कहा। आलिया मुस्कुराई, नहीं एहसान, हम दोनों एक दूसरे की आजमाइश भी हैं और कामयाब भी। मोहब्बत वो नहीं जो सहूलत में साथ दे, मोहब्बत वो है जो मुश्किल में भी खामोशी से निभाए।